شہزادیہ ہنا اور سنبل جاگنے کے بعد نور محل میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی، مگر اندھیرے جنگل میں زہرہ پری اپنی شکست کا بدلہ لینے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پوری سلطنت کو اندھیرے میں ڈبو دے گی۔ ایک رات اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تمام چراغ بجھ گئے اور محل کی دیواروں پر ٹھنڈک اتر آئی۔ پری مہرو فوراً بادشاہ کے پاس آئی اور بتایا کہ یہ زہرہ پری کا نیا جادو ہے۔ ہنا اور سنبل خوفزدہ تو ہوئیں، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ڈر کر چھپنے والی نہیں بلکہ سامنا کریں گی۔ ارسلان بھی اپنے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ محل کے پچھلے حصے میں ایک پرانا دروازہ تھا جو کبھی نہیں کھلتا تھا، مگر اس رات وہ خود کھل گیا اور اندر سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ پری مہرو نے بتایا کہ یہ سائے کی دنیا کا راستہ ہے جہاں زہرہ نے اپنی طاقت چھپا رکھی ہے۔ تینوں اس دروازے میں داخل ہوئے تو سامنے اندھیرے پہاڑ، ٹوٹے درخت اور خوفناک گرجدار آوازیں تھیں، مگر وہ آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں زہرہ پری کا بنایا ہوا ایک خوفناک دیو کھڑا تھا، لیکن شہزادیہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر روشنی کی دعا پڑھتی رہے۔ ان کے دل کی طاقت سے ایک چمک پیدا ہوئی اور دیو دھواں بن کر ختم ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی، سیاہ جادو اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ اس بار اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پری مہرو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر زہرہ کا دل سخت تھا۔ ہنا نے ہمت سے کہا کہ وہ اس سے لڑنے نہیں بلکہ مدد کرنے آئی ہے۔ سنبل نے پیار سے کہا کہ نفرت دل کا زخمی حصہ ہے، اسے محبت ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ ان کے یہ الفاظ زہرہ کے دل میں لگے، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کے ارد گرد گھومتا ہوا اندھیرا ٹوٹنے لگا اور اس نے اپنی جادوئی چھڑی زمین پر پھینک دی۔ اچانک ساری سائے کی دنیا روشنی سے بھر گئی، درخت پھر سے ہرے ہو گئے، آسمان روشن ہو گیا اور پورے نور محل پر جادو کا سایہ ختم ہو گیا۔ زہرہ پری نے معافی مانگی اور روشنی کی پری بن گئی۔ شہزادیہ پہلے سے زیادہ بہادر اور سمجھدار ہو گئیں۔ ارسلان سلطنت کا محافظ بن گیا اور نور محل ایک بار پھر روشنیاں، ہنسی اور محبت سے بھر گیا۔